الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ کا بے حد کرم اور فضل ہے اس شخص کے اوپر جو نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور بہت سارے انعامات سے اس شخص کو نوازا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کئی جمعے سے آپ کو نماز فجر کی اہمیت بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب بھی نماز فجر کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ میں نے جب شروع کیا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں 1-2 گھنٹہ میں بول بھی سکتا ہوں نہیں بول سکتا ہوں نماز فجر کے متعلق، لیکن جب میں نے کتابوں کو کھنگالا، مطالعہ کیا اور اپنے علماء اور اپنے اکابرین کے بیانات کو سنا تو اتنی ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں کہ 3 جمعے تو مجھے ہو گئے بتاتے ہوئے، اب بھی ایسا لگتا ہے کہ 3 جمعے اور گزر جائیں گے کہ فجر کی نماز کے متعلق ہی بات بتاتے ہوئے۔ فجر کی نماز کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنی فضیلت والی نماز ہوگی یہ۔ تو جب تک انشاءاللہ فجر کی نماز کے متعلق چلتا رہے گا تو ہم بھی چلتے رہیں گے اور آپ کو فجر کی نماز کے متعلق اور فجر کی نماز کی اہمیت اور فجر کی نماز کی فضیلت جو ہے وہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اندھیرے میں مسجد جائے، اندھیرے میں عشاء کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، یہی 2 نمازیں اندھیرے میں ہوتی ہیں۔ مغرب کی نماز بھی اندھیرے میں ہوتی ہے، لیکن جب مغرب کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے، لیکن بعد میں اندھیر ہو جاتا ہے۔ اگر ایک حساب سے اندھیرا سمجھا جائے تو 3 نمازوں میں اندھیرا ہوتا ہی ہے، لیکن عشاء کی اور فجر کی نماز تو خاص طور سے اندھیر میں ہی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی اندھیرے میں مسجد جائے اور جو آدمی کثرت سے اندھیر میں مسجد میں جاتا ہے، یعنی وہ نمازیں جو اندھیرے میں ہے، یعنی عشاء کی نماز، فجر کی نماز، تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو آدمی عشاء کی نماز اور فجر کی نمازیں کثرت سے مسجد میں جاتا ہے، عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں کثرت سے مسجد میں جاتا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کی نور کی خوشخبری اس کو سنا دو۔ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، قیامت کے دن وہ تمام عذابات سے بچ گیا، اور قیامت کے دن اس کے چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہوگی، اتنی روشنی ہوگی کہ جس روشنی میں چلتے چلتے وہ جنت تک پہنچ جائے گا، یعنی جنت کا راستہ آسانی سے تلاش کر لے گا، جنت کا راستہ اس کو آسانی سے مل جائے گا اور جنت تک وہ آسانی سے پہنچ جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن کا جو نور ہے اس کو نور مل گیا، قیامت کے دن کی جو روشنی ہے، جو لائٹ ہے، وہ اس کو مل گئی۔ یعنی جو آدمی اندھیر میں مسجد میں جائے، اب اندھیر یا تو فجر کی نماز میں ہوتا ہے یا عشاء کی نماز میں ہوتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے، تو اس آدمی کو دنیا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ یعنی قیامت کے دن اس کی چاروں طرف کوئی اندھیر نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن اس کے چاروں طرف روشنی ہوگی چاروں طرف، تو اسی روشنی میں اور اسی روشنی کے سائے میں چلتا چلتا وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ تو اب آپ کو بھی کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ کو بھی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اب ایسے نہیں کہ جو دوسری 3 نمازیں ہیں وہ بھی نہیں، بلکہ ان نمازوں کی بھی ایک فضیلت ہے، کسی موقع پر ان نمازوں کی فضیلت بھی بتائی جائے گی، لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا کہ جو ظہر کی نمازیں، عصر کی نمازیں، مغرب کی نمازیں، یہ تو روشنی میں ہوتی ہیں، دن کے اجالے میں ہوتی ہیں، تو آدمی پڑھ ہی لیتا ہے، لیکن جو عشاء کی نماز ہے، جو فجر کی نماز ہے، یہ پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر مشکل نہیں ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ کر دیکھے
کہ حقیقت میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھنا جو ہے مشکل ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز میں آدمی کھانے میں، کاروبار میں، دکان میں، تجارت میں یا ٹی وی میں، فون میں مست ہو جاتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا کب عشاء کی نماز ہو گئی۔ اور فجر کی نماز تو آپ کو معلوم ہے جو سونے میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اوپر غور کر یہ سوچ سکتا ہے کہ حضور نے ان نمازوں کے بارے میں کیوں فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے، یعنی کتنا بڑا انعام آپ کو مل گیا کہ دنیا میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دنیا میں ہی اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، دنیا میں ہی یہ فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن کی جو روشنی ہے وہ روشنی اس کو مل گئی، قیامت کے دن جو نور ہے وہ نور اس کو مل گیا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور ایک انعام یہ ہے کہ یہ جو فجر کا وقت ہے یہ حاضری کا وقت ہے، یعنی حاضری لگوانے کا وقت ہے کہ جو فرشتے کل عصر کی نماز میں آپ کے پاس آئیں گے، فجر کی نماز میں وہ آپ کے پاس سے چلے جائیں گے۔ جب چلے جائیں گے تو وہ آپ کی حاضری لگا لیں گے کہ یہ آدمی موجود تھا۔ تو حاضری کا وقت ہے تو حاضری لگوائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے فجر کی نماز کے وقت جو ہے صبح کا وقت ہے، آپ نے دعا کی ہے اللہ کہ میری امت کے لیے صبح کا جو وقت ہے، فجر کا جو وقت ہے اس میں برکت رکھ دے، برکت ڈال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کے وقت میں برکت ڈال دی ہے۔ اب صبح کے وقت جو آدمی فجر کی نماز پڑھے گا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام پر جائے گا، کاروبار کرے گا، اپنی دکان کھولے گا، جو بھی کام ہیں ان تمام کاموں پر جو آدمی جائے گا اور تمام کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کو مل گئی۔ اور آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے جماعت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ ابھی آدمی اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو رات بھر اس کو عبادت کا ثواب ملے گا، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا وہ بالکل آسانی کے ساتھ جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہ 2 رکعت جو ہیں فجر کی یہ ایک طرف اور ساری دنیا کا خزانہ ایک طرف، وہ ساری دنیا کے خزانے جس کو مل گئے وہ اتنا مالدار نہیں ہے جتنا مالدار یہ آدمی ہے جو فجر میں صرف 2 رکعت پڑھ لیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لیا وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی بن گیا، دنیا کا سب سے مالدار آدمی بن گیا اور دنیا کے سارے خزانے اس کو مل گئے۔ یعنی یہ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ اگر مجھے کوئی چیز محبوب ہے تو وہ فجر کی 2 رکعت مجھے دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے وہ فجر کی 2 رکعت ہے، یعنی دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس آدمی کو دنیا کے سارے خزانے مل گئے، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں ان تمام خزانوں کی مقدار میں اس کو نیکیاں مل گئی۔ اب دنیا کے اندر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، کتنا خزانہ ہے، ان تمام خزانوں سے بھی زیادہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہو گئی جو فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور جو آدمی فجر کی نماز ہر دن پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، جنت اور اس کے درمیان، یہ آدمی اس کے درمیان اور جنت کے درمیان، یعنی جنت اس کے بالکل سامنے ہے۔ اب یہ آدمی جو فجر کی نماز ہر دن پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ اور جنت اس کے درمیان صرف موت کا فرق ہے، اس کے درمیان صرف موت ہے، موت آ گئی تو ڈائریکٹ یہ آدمی جنت میں پہنچ جائے گا جو آدمی ہر دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ یعنی وفات ہو گئی، وفات کے فوراً بعد جنت میں چلا گیا، بیچ میں اس کو کوئی آڑ نہیں ہے، نہ کوئی اس کو روکے گا، نہ کوئی ٹوکے گا، نہ اس سے کوئی پوچھ تاچھ ہوگی، بغیر حساب و کتاب کے یہ آدمی جنت میں پہنچ گیا جو آدمی ہر دن فجر کی نماز جو ہے وہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو جنت میں وہ آدمی داخل ہو گیا، وہ آدمی جنتی ہو گیا، جنتی بن گیا، جنت میں چلا گیا۔ اب اس حدیث سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، موت آئی اور یہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ تو کتنے سارے انعامات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، اتنے سارے انعامات اس کو ملیں گے جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ لیکن جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے وہ ان تمام نعمتوں سے محروم ہو گیا، تمام انعامات سے محروم ہو گیا، اس کو یہ کوئی ان انعامات میں سے ایک انعام بھی اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ دعا سے محروم ہو گیا،
سب سے پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، صبح کے وقت میں برکت کی جو ہے اس دعا سے محروم ہو گیا، یعنی حضور کی دعا سے یہ آدمی محروم ہو گیا۔ اور قیامت کے دن نور ہوگا، قیامت کے دن روشنی ہوگی، اور قیامت کے دن اس کے چاروں طرف اتنی روشنی ہوگی کہ اس روشنی کے سائے میں چلتا چلتا یہ آدمی جنت تک پہنچ جائے گا۔ اب اس نور سے، اس روشنی سے محروم ہو گیا، اور صبح کے وقت میں جو برکت ہوتی ہے اس برکت سے محروم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے اس خوشخبری سے یہ آدمی محروم ہو گیا۔ یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے محروم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری سے محروم ہو گیا۔ فرشتے اس آدمی کی مدد کرتے ہیں جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، اب یہ آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ آدمی فرشتوں کی مدد سے محروم ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار وہ آدمی بالکل آسانی کے ساتھ کرے گا جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو یہ دیدار سے بھی محروم ہو گیا، یعنی یہ اتنے بڑے جو انعامات ہیں ان تمام انعامات سے محروم ہو گیا۔ اور اس سے بڑا کتنا بڑا انعامات ہے، دیکھیں آپ کہ حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو رات بھر اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس نعمت سے بھی یہ محروم ہو گیا، جنت سے محروم ہو گیا، اور دنیا کے اندر جو خزانے ہیں ان تمام خزانوں سے آدمی محروم ہو گیا، کیونکہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، دنیا کے سارے خزانے اس کو مل گئے، یعنی دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں اتنی نیکیاں ان سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں اس کو مل گئی، اب ان تمام نیکیوں سے آدمی محروم ہو گیا۔ تو آپ خود سوچیں، یہ آدمی بدنصیب ہے نہیں ہے، یہ آدمی بدنصیب ہے، بدقسمت ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ آدمی اپنی قسمت پر روئے، اپنی قسمت پر روئے ایک دن بیٹھ کر کہ کیا میری بدقسمتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے سارے انعامات سے محروم ہو گیا۔ اور صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، تو صبح کے وقت جو فجر کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو رزق تقسیم کرتے ہیں، فرشتے کہ جاؤ رزق تقسیم کرو۔ اب وہ فرشتہ آیا، اب دیکھا فرشتے نے آدمی سویا ہوا ہے تو فرشتہ پھر سے واپس چلا جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کتنے سارے انعامات سے، کتنی بڑی برکتوں سے اور کتنے سارے نعمتوں سے وہ آدمی محروم ہو گیا جو آدمی فجر کی نماز میں سو گیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی فجر کی نماز بھول گیا، جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھنا بھول گیا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسا آدمی خود کو مسلمان نہ کہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بلا رہے ہیں وہ مسلمانوں کو بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو نماز کے لیے جو بلا رہے ہیں، پانچوں نماز کے لیے، خاص کر کے فجر کی نماز کے لیے جو بلا رہے ہیں، اور فجر کی نماز میں مؤذن یہ آواز دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گی بلکہ تمہیں نماز ہے جو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر نماز ہے، یعنی نماز کے ذریعے سے جو چیزیں تم حاصل کر سکتے ہو، جو انعامات تم حاصل کر سکتے ہو، جو نعمتیں تمہیں ملیں گی نماز کے ذریعے سے، نیند میں رہ کر وہ نعمتیں تمہیں ملنے والی نہیں ہیں۔ اگر تم نیند میں رہو گے، سوتے رہو گے، پڑے رہو گے تو تم ان ساری برکات سے اور سارے نعمتوں سے، سارے انعامات سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھنا بھول گیا، جو آدمی فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، ایسا آدمی خود کو امتی نہ کہے، خود کو مسلمان نہ کہے، خود کو جنتی نہ کہے، خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہ کہے، خود کو حضور کا غلام نہ کہے، خود کو اللہ کا بندہ نہ کہے، کیونکہ جو آدمی حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جو آدمی حقیقت میں سچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جس آدمی کو یہ فکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آواز لگوائی ہے مؤذن کے ذریعے سے اللہ اکبر اللہ اکبر اور الصلاۃ خیر من النوم، یہ آواز میرے لیے لگوائی ہے، اللہ مجھے بلانا چاہتے ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کی باتیں نہیں مانتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہ کہے، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب نہ کہے، خوش قسمت نہ کہے، وہ اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں بھی حضور کا امتی ہوں، میں بھی حضور کا عاشق ہوں، میں بھی حضور سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر مسلمان کو بلانا چاہ رہے ہیں، ہر مسلمان کے لیے ہر دن یہ صدا دی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے، یہ پکارا جاتا ہے کہ آؤ مسجد کی طرف آ جاؤ، مسجد میں آؤ، لیکن یہ آدمی ایسا ہے کہ مسجد میں حاضر ہونا ہی نہیں چاہتا ہے، مسجد کا چہرہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، مسجد کی طرف رخ کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، مسجد میں جانا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اب جو آدمی ہر دن مسجد میں جانا نہیں چاہتا، مسجد میں حاضری دینا نہیں چاہتا، مسجد میں حاضری لگوانا نہیں چاہتا، مسجد میں جا کر فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور مسجد میں بالکل ہرگز جاتا نہیں ہے، بھول گیا فجر کی نماز، تو میں کہتا ہوں کہ ایسا آدمی خود کو حضور کا امتی نہ کہے، خود کو مسلمان نہ کہے، خود کو جو ہے وہ جنتی نہ کہے، خود کو جو ہے وہ خوش قسمت انسان نہ کہے، اپنے آپ کو بدقسمت کہے، اپنے آپ کو بدترین انسان کہے، نالاق انسان کہے، خبیث انسان کہے کہ میں کیسا جو ہے نالاق انسان ہوں کہ فجر کی نماز میں جاتا نہیں ہوں، فجر کی نماز بالکل بھول گیا ہوں، بالکل جو ہے اٹھا کر کہاں رکھ دیے فجر کی نماز مجھے پتہ ہی نہیں۔ ہر آدمی سوچے کہ کتنے دن ہو گئے آپ کو فجر کی نماز ادا کیے ہوئے،
اگر آپ فجر کی نماز میں ہر دن جا رہے ہو تو آپ اللہ کی نظروں میں خوش نصیب ہو، اگر آپ فجر کی نماز میں نہیں جا رہے ہو تو آپ اللہ کی نظروں میں بد نصیب ہو۔ دنیا کی نظروں میں آپ خوش نصیب ہو سکتے ہو، دنیا کی نظروں میں آپ مالدار ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، بڑے آدمی ہو سکتے ہو، سیٹھ صاحب ہو سکتے ہو، یہ ہو سکتے ہو، وہ ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کی نظروں میں آپ بد نصیب ہو، کیونکہ آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے مسجد میں نہیں جا رہے ہو۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو فجر کی نماز میں مسجد نہیں آیا، یہ آدمی ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا، اس نے اللہ کی بات نہ مانی، اس نے شیطان کی بات مانی، تو معلوم یہ ہوگا کہ تو شیطان کا بندہ ہے۔ اور ایک آدمی اللہ کا بندہ ہو اور خود کو یہ کہے میں حضور کا امتی ہوں، حضور کا غلام ہوں، حضور کا چاہنے والا ہوں، حضور کا عاشق ہوں، اور میں حضور سے پیار کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حضور مجھ سے محبت کرے، اللہ مجھ سے محبت کرے، ایک طرف یہ سوچ ہے اور ایک طرف اس آدمی نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ اللہ بلانا چاہ رہے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، ہر دن کہا جاتا ہے کہ آؤ مسجد میں آؤ، یہ جو نیند جو تم لے رہے ہو یہ بہتر نہیں ہے، جو ہے نماز بہتر ہے، فجر کی نماز بہتر ہے، آؤ مسجد کی طرف آ جاؤ، لیکن یہ نہیں جاتا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آدمی اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے۔ اب جس آدمی نے اللہ کی بات نہ مانی، اللہ کی بات سے انکار کر دیا، آپ خود سوچیں یہ آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ آدمی خود کو مسلمان نہ کہے، اس نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا، یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور سب سے ضروری بات وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلایا کسی یہودی کو نہیں بلایا۔ یہ جو صدائے آ رہی ہے ہر دن الصلاۃ خیر من النوم کی، یہ کسی یہودی کو نہیں بلایا جا رہا ہے، یہ کسی عیسائی کو نہیں بلایا جا رہا ہے، یہ کسی بدھ کو، جین کو، پارسی کو، کسی غیر مسلم کو، کسی ہندو کو نہیں بلایا جا رہا ہے، بلکہ یہ تو مسلمانوں کو بلایا جا رہا ہے، اور یہ آواز مسلمانوں کے لیے دی جا رہی ہے، اور مسلمان کو پتہ بھی ہے کہ آواز جو آ رہی ہے ہر دن الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو آواز آ رہی ہے فجر کی نماز میں، یہ میرے لیے آ رہی ہے، مجھے بلایا جا رہا ہے۔ جب مسلمان کو بلایا جا رہا ہے مسلمان نہیں جاتا ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آدمی مسلمان نہیں ہے، خود کو مسلمان نہ کہے۔ اب جو اس آواز کو سن کر آئے گا مسجد کی طرف وہی مسلمان ہے، جو اس آواز کو سن کر ہر دن الصلاۃ خیر من النوم کہا جا رہا ہے، اب جس آدمی کے دل پر، جس مسلمان کے دل پر ان الفاظوں کا کوئی اثر پڑے گا، وہ آئے گا، وہ تو مسلمان ہے، کیونکہ وہ الصلاۃ خیر من النوم سنا اور مسجد میں آ گیا۔ یہ آدمی کہہ سکتا ہے فخر سے کہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، کیونکہ یہ آ گیا اس آواز کو سن کر۔ لیکن جو آدمی اس آواز کو سن کر بھی نہیں آیا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آدمی منافق ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا۔ اب جو آدمی اللہ کی بات کا انکار کر دے وہ آدمی منافق تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان اثقل صلاتین علی المنافقین، صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، کے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہیں یہ دو نمازیں ایسی ہیں جو آدمی منافق ہوتا ہے، منافق ان نمازوں کو نہیں پڑھتا ہے۔ منافق سے جب ان دو نمازوں کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اس کا سر بھاری ہو جاتا ہے، وہ ان نمازوں کو بھاری سمجھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں کیسے نماز پڑھوں، فجر کی نماز بڑا مشکل ہے، اٹھنا بڑا مشکل ہے، اور صبح میں اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، اور مسجد تک جانا ہے، نیند کی جو ہے وہ قربانی دینا ہے، یہ بڑا مشکل ہے، ان تمام چیزوں کو وہ آدمی مشکل سمجھتا ہے۔ تو اس لیے یہ آدمی، جس آدمی کے کان میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آئی لیکن یہ آدمی مسجد نہیں آیا، تو یہ آدمی منافق تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر نماز کی بہت فضیلتیں ہیں، ہر نماز کی، ایک جمعے کی نماز کی فضیلت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان تمام نمازوں کی فضیلت ہے، تہجد کی فضیلت ہے، لیکن فجر کی نماز یہ واحد نماز ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ذکر فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ والفجر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، فجر کی نماز کی قسم کھائی۔ اور یہ جو ابھی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فجر کی نماز کا ذکر فرمایا، اِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ تو یہ کتنی پیاری نماز ہے، کتنی خوبصورت نماز ہے، اور کتنی جو ہے وہ احترام والی، قدر والی نماز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نماز کا نام لیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے، ہم اس کو نیک نہیں سمجھتے تھے، ہم اس کو متقی نہیں سمجھتے تھے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ہم اس کو نہ سچا سمجھتے تھے، نہ ہم اس کو شریف سمجھتے تھے، ہم اس کو کسی بھی طریقے سے اچھا انسان گمان نہیں کرتے تھے، اچھا انسان نہیں سمجھتے تھے جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے تھا۔
کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا تھا، حضور کے زمانے کی بات ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اس انسان کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، سچا نہیں سمجھتے تھے، نیک نہیں سمجھتے تھے، شریف نہیں سمجھتے تھے، متقی اور پرہیزگار اس آدمی کو نہیں سمجھتے تھے جو فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں آتا تھا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا۔ اب آپ خود سوچیں اس روایت کو لے کر کہ آپ اچھے انسان ہو یا نہیں ہو۔ اچھے انسان آپ کی نظروں میں ہو سکتے ہو، اچھے انسان آپ پڑوسیوں کی نظروں میں ہو سکتے ہو، رشتہ داروں کی نظروں میں ہو سکتے ہو، آپ اپنی اولاد کی نظروں میں، بیوی کی نظروں میں اور سسرال والوں کی نظروں میں آپ اچھے انسان ہو سکتے ہو، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں آپ اچھے انسان نہیں ہو۔ یہ صحابی رسول جو فرما رہے ہیں کہ ہم اس آدمی کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرتے تھے، یعنی اس آدمی کو جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا اور وہ آدمی صحابہ کے سامنے آ جاتا تھا، اب اس آدمی کی کوئی دوسرا آدمی سفارش کرے اچھا ہے، نیک ہے، شریف ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے خوف کھانے والا ہے، حضور سے سچی محبت کرنے والا ہے، حضور کا سچا عاشق ہے، تو تمام صحابہ منع کرتے تھے کہ ہم یہ ہوگا، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ آدمی فجر کی نماز میں نہیں آتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے۔ تو آپ اس روایت سے خود اپنے بارے میں سوچیں کہ میں اچھا انسان ہوں یا نہیں ہوں۔ لیکن کیا کہا جائے، اب دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہر دن آواز آ رہی ہے، دل کی سختی دیکھیں آپ، ہر دن آواز آ رہی ہے۔ اگر کسی کی عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال ہے تو 70 سال تک، 60 سال تک، 50 سال تک، 80 سال تک اس نے ہر دن الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم یہ الفاظ سنے، لیکن دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ دل پر کوئی اثر کرتا نہیں ہے۔ ہر دن مؤذن کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلا رہے ہیں، آ جاؤ مسجد کی طرف، اٹھ جاؤ، نیند چھوڑ دو، بستر چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، روم چھوڑ دو، کمرہ چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، نیند کی قربانی دے دو، نیند کو قربان کر دو، آ جاؤ مسجد کی طرف۔ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ہیں۔ دل اتنا سخت ہو چکا ہے، ضمیر ایسا مر چکا ہے کہ اب دل نہیں کرتا ہے، دل پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے۔ اب الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے، یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کس کے لیے آ رہی ہے، پتہ نہیں اس کے لیے آ رہی ہے، اس کے لیے آ رہی ہے، اور بھائی آپ کے لیے آ رہی ہے، آپ کے لیے آ رہی ہے۔ اور اس الفاظ پر کبھی آپ غور کریں، الصلاۃ خیر من النوم، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ سب سے پہلے الفاظ حضرت بلال نے اپنی اذان میں کہے تو حضور کو اتنے پسند آئے، حضور نے حکم فرمایا کہ بلال اب سے ہر دن اس الفاظ کو آپ اپنی اذان میں کہو گے، ہر دن۔ اور اس کے بعد سے ہر دن آپ نے ان الفاظوں کو کہنا شروع کیا، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کا حکم دیا وہ پوری اذان جو ہے اس کا حکم دیا، لیکن الصلاۃ خیر من النوم یہ حضور کی پسند ہے، حضور کا حکم ہے۔ حضرت بلال نے سب سے پہلی مرتبہ ایک دن فجر کی نماز میں یہ کہا تو حضور کو بڑا پسند آیا، تو حضور نے فرمایا کہ اب ہر دن سے قیامت تک یہ الفاظ آپ کو فجر کی نماز میں کہنا ہے، اور جتنے بھی لوگ آئیں گے اب قیامت تک ان تمام کے الفاظ کہنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو 4 اذانیں ہوتی ہیں، ظہر کی اذان، عصر کی اذان، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان، وہ کس طرح ہوتی ہیں، اور جو فجر کی اذان ہوتی ہے وہ سب سے الگ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے حی علی الفلاح کے بعد۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کبھی ان الفاظوں پر غور کریں، کیونکہ ان الفاظوں کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ نیند بہتر نہیں ہے، نماز بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز اتنی اچھی، نماز جو ہے وہ نیند اتنی اچھی نہیں ہے جتنا اچھا تم سمجھ رہے ہو۔ نماز اچھی ہے، نماز کی طرف آؤ، نماز تمہیں جہنم سے بچائے گی، نماز تمہیں عذاب قبر سے بچائے گی، اور یہ سچائی ہے، یہ کوئی جھوٹے الفاظ نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ بالکل سچے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ پر کبھی غور کرے آدمی، ان الفاظ کی گہرائی کو کبھی سمجھنے کی کوشش کرے کہ ان الفاظ سے کیا کہا جا رہا ہے۔ ان الفاظ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بھی آؤ مسجد میں، نماز بہتر ہے، نماز تمہیں آخرت کے تمام عذابات سے بچائے گی، یہ نیند تمہیں عذاب سے نہیں بچائے گی، یہ نیند تمہیں جہنم میں لے کر جا رہی ہے، لیکن جب تم نماز پڑھو گے نماز تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ کبھی ان الفاظوں پر غور کریں۔ اور 60 سال کی زندگی میں کتنی مرتبہ سنا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال کی کسی کی عمر ہے اور اس نے ہر دن یہ سنے الفاظ۔ ایک طرف یہ بات ہے اور ایک طرف آپ یہ سنیں، مثال سمجھیں آپ کہ اس دنیا میں کوئی آدمی کسی کو 5 مرتبہ فون کرے، 6 مرتبہ فون کرے، 10 مرتبہ فون کرے، تو اگر وہ آدمی فون نہیں اٹھاتا ہے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو 5 مرتبہ فون کیا اور وہ آدمی ہمیں ملا تو بعد میں ہم اس کو کتنا ڈانٹتے ہیں، کتنا غصہ کرتے ہیں، اور غصہ آتا ہے، اور غصے میں بھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم اس کے پاس فون نہیں کریں گے، اب دوبارہ اس کے پاس فون کرنا ہی نہیں ہے، اس کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
کیوں ضرورت نہیں یار، میں نے اتنی بار فون کرا، اتنی مرتبہ اس کے بعد فون کرا، یہ تو فون ہی نہیں اٹھاتا ہے، بات ہی نہیں کرتا ہے، بات ہی کرنا نہیں چاہ رہا ہے، بڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تکبر ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کے آنے بانے لگاتے ہیں اور ہم اس پہ غصہ کرتے ہیں۔ کیونکہ صرف 10 مرتبہ فون کیا یا 5 مرتبہ فون کیا، 5 سے 10 مرتبہ فون کرنے پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ ایک طرف یہ بات، اور ایک طرف اس بات کو لیں آپ، اگر 60 سال 70 سال کی زندگی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر دن اذان دلا رہے ہیں اور ہر دن یہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کہا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کہا جا رہا ہے، ہر دن یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک طرف ایک آدمی نے صرف 10 مرتبہ فون کیا تو آپ کو غصہ آ گیا، اور یہاں 60 سال 70 سال کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی ہر دن یہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں مسجد کی طرف اور آپ نہیں گئے، تو آپ خود سوچو، یہاں دنیا میں 10 مرتبہ سے اتنا غصہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں مرتبہ بلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اگر یہاں کسی نے 10 مرتبہ فون کیا تو وہ فون نہیں اٹھایا تو وہ غصہ ہو جاتا ہے اور نمبر جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، نمبر نہیں تو بلیک لسٹ میں ڈال دیتا ہے، ملنا چھوڑ دیتا ہے، بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک انسان ہے، عام سا انسان جس کو اتنا غصہ آ گیا، اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے دن تک بلایا، اگر کوئی آدمی نہیں گیا تو آپ خود سوچیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اور مومنوں کی لسٹ میں سے، فہرست میں سے اگر آپ کا نام کٹ کر دیا، نام ڈیلیٹ کر دیا، نام کاٹ دیا، تو پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کو پھر کون بچائے گا جہنم سے؟ کوئی بچا نہیں سکتا آپ کو جہنم سے۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہو گیا تو آپ کی دنیا بھی برباد اور آپ کی آخرت بھی برباد، اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ نہ کریں۔ یہاں دنیا میں اگر کسی کا 2 مرتبہ 3 مرتبہ اگر ہمارے پاس فون آ جاتا ہے تو ہم لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، ہم لوگ ایک دم جو ہے پاگل ہو جاتے ہیں، یار مجھے اس نے یاد کیا، مجھے اس نے بلایا، اور کوئی ضروری کام ہوگا، کوئی ضروری امپورٹنٹ بات ہوگی، کوئی ضروری کام ہوگا، کوئی ضروری بات ہوگی، تو ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اور فوراً جو ہے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن بلا رہے ہیں، ہر دن جو ہے وہ صدا دی جا رہی ہے، آؤ 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 نماز کو آؤ، نماز کو آؤ، مسجد میں آؤ، فجر کی نماز میں آؤ، الصلاۃ خیر من النوم ہر دن کہا جا رہا ہے، تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ میرا اللہ مجھے ہر دن بلا رہا ہے، لیکن پھر بھی کوئی خوشی نہیں ہوتی، ذرہ برابر کان پر کوئی جو بھی نہیں رنگتی ہے، نہ کوئی ذرہ برابر کوئی اثر ہوتا ہے، نہ دل کے اندر کوئی بدلاؤ آتا ہے، نہ دل کی کیفیت بدلتی ہے، مطلب کیسا سخت دل ہو گیا ہے، کیسا جو ہے ضمیر مر چکا ہے۔ اس لیے اس ضمیر کو زندہ کریں، ایمان کو زندہ کریں، ایمان کو تازہ کریں، کیونکہ ہر مسلمان کی کامیابی جو چھپی ہے وہ فجر کی نماز میں چھپی ہے۔ ہر مسلمان، پوری دنیا کا جو مسلمان ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی کامیابی نماز فجر میں چھپی ہے۔ اب یہ بات تم مانو یا نہ مانو، یہ ایک سچائی ہے، اس سچائی کو تم مانتے ہو تو بہت اچھا ہے، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں آپ پر برسائیں گے، جہنم کے عذاب سے آپ کی حفاظت ہوگی، جہنم سے حفاظت ہوگی، عذاب قبر سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور فرشتوں کی مار سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پر جو ہے غصہ نہیں آئے گا، ترس آئے گا، رحم آئے گا اگر آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو۔ یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ سچائی حقیقت کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری حدیثیں ہیں فجر کی نماز کے متعلق، وہ کوئی حدیث جھوٹی نہیں ہے، وہ حدیثیں چیخ چیخ کر یہ بول رہی ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سچ ہیں، ساری باتوں میں سچائی ہے، ساری باتیں حقیقی باتیں ہیں۔ کوئی مانے گا بہت اچھا ہے، نہیں مانے گا تو خود اپنے آخرت کو خراب کر رہا ہے، آخرت کو تباہ کر رہا ہے، اور جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے وہ آدمی جو نہیں مانے گا۔ لیکن جو مانتا ہے اس کے لیے کیا انعامات ملتے ہیں، اس کے لیے تو اتنے سارے انعامات جو میں نے آپ کو بتائے۔ ایک اور حدیث سنیں آپ، یہ حدیث ابن ماجہ کی روایت ہے، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے یہ حدیث اپنی کتاب تفسیر فتح العزیز ان کی ایک کتاب ہے، ایک تفسیر ہے، اس میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ وہاں پر بھی اس حدیث کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی، آپ یہ بات جو ہے غور سے سنیں، اور دل کے کان بھی کھولیں، دماغ کے کان بھی کھولیں، اور متوجہ ہو کر یہ حدیث سنیں آپ۔ حضور نے کیا پیاری حدیث ہمیں بتائی ہے، حضور کی یہ بڑی پیاری حدیث ہے، اور میں بڑا خوش ہوا اس حدیث کو سن کر، اور جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ خوش ہو جائیں اس حدیث کو سن کر، اور جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کو جو لوگ بھول گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، اس حدیث کو سن کر روئیں، اپنی بدقسمتی پر روئیں اس حدیث کو سن کر۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو ہے خوبصورت بات ارشاد فرمائی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ وفات پا جائیں گے، ان کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد جب ان لوگوں کو قبر میں لٹا دیا جائے گا، قبر میں ان لوگوں کو
قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ قبر میں وہ لوگ لیٹ گئے تو ان کے پاس یعنی جو بھی آدمی قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کو دفن کرنے کے بعد لوگ آ جاتے ہیں، تو لوگ آ جاتے ہیں، اور لوگ جب 40 قدم دور چلے جاتے ہیں تو منکر نکیر ان کے پاس آ جاتے ہیں حساب و کتاب کے لیے، سوال و جواب کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی وفات ہو جاتی ہے، وفات کے بعد ان کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے اور ان کی مٹی برابر کر دی جاتی ہے، تو اس کے بعد جب ان کے رشتہ دار 40 قدم دور چلے جاتے ہیں تو فوراً منکر نکیر ان کے پاس آ جاتا ہے حساب و کتاب کے لیے اور سوال و جواب کے لیے۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس منکر نکیر آئے سوال و جواب کے لیے، حساب و کتاب کے لیے، تو ایک بہت خوبصورت نوجوان اس کے پاس آئے گا اور یہ دیکھ کر، جو جوان ہے اس کو دیکھے گا تو مسکرائے گا، تو یہ جو مردہ ہے، مردہ بھی اس کو دیکھ کر مسکرائے گا، تو فوراً جو ہے وہ منکر نکیر جو ہے وہ آ جائیں گے سوالات کے لیے، حساب و کتاب کے لیے۔ تو ان کے آنے کے بعد یعنی منکر نکیر کے آنے کے بعد یہ جوان آئے گا، یہ جوان اس مردے سے کہے گا کہ آپ سو جاؤ، آپ راحت کی نیند سو جاؤ، آپ جو ہے بے خوف ہو جاؤ، چین اور سکون کی نیند آپ سو جاؤ، آپ آرام کرو، آپ کو نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے خوف کھانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو پریشانی کی ضرورت ہے، آپ کو کسی طرح بھی کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ چین اور سکون سے جو ہے وہ سو جاؤ۔ اب یہ آدمی اس کی بات سنے گا، اس کی بات سننے کے بعد کہے گا کہ آپ کون ہو، کیونکہ منکر نکیر جو سوالات کے لیے جو 2 فرشتے آئے ہوئے ہیں یہ مجھ سے سوالات کے لیے آئے ہوئے ہیں، مجھے ان کے سوالوں کا جواب دینا ہے، لہٰذا آپ کون ہیں؟ تو یہ جو نوجوان ہے، نوجوان اس سے کہے گا کہ آپ سو جائیں، آپ کی طرف سے میں جواب دوں گا، آپ کی طرف سے جتنے بھی سوالات یہ منکر نکیر کریں گے ان کے ہر سوال کا جواب میں دوں گا، آپ آرام کرو، آپ سو جاؤ۔ ابھی جو مردہ ہے یہ مردہ آرام سے سکون سے سو جائے گا، طبیعت سے سو جائے گا، اس کی جو قبر ہے وہ کشادہ کر دی جائے گی، اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی، اس کی قبر کو جو ہے تحت نظر وسیع کر دیا جائے گا، قبر کو جو ہے وہ جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ اب قبر کشادہ ہو گئے، اب یہ آدمی، یہ جو نوجوان آیا ہے وہ فرشتوں سے کہتا ہے منکر نکیر سے، تم سوالات کرو، تمہیں کیا سوال کرنا ہے، تم سوال کرو، تمہیں کیا سوال کرنا ہے، تم مجھ سے سوال کرو۔ تو یہ جو منکر نکیر سوال کریں گے ان کے تمام سوالوں کا جواب یہ جو نوجوان دے دے گا، دینے کے بعد منکر نکیر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد ان کی جو قبر ہے وہ اس قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، جنت کی ہوائیں چلا دی جائیں گی قبر کے اندر، اور جنت میں ایک سکون اور راحت ان کو محسوس ہوگا۔ اب جو اس کی قبر ہے وہ جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک چوڑی ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی، یہ آدمی خوش ہو جائے گا کیونکہ اس کو جو راحت مل گئی۔ اب یہ آدمی جو مردہ ہے اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، اس سے کہے گا کہ تو کون ہے، تیری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا، میرے اوپر فضل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ میری جو قبر ہے وہ ایک جنت کا باغ بن گئی، جنت بن گئی، مجھے تو قبر میں جنت کی نعمتیں حاصل ہو گئی، آخر تو ہے کون، مجھے بتا۔ تو وہ جو نوجوان ہے وہ کہے گا کیا تو مجھے بھول گیا، کیا تو مجھے بھول گیا، اس زمین کے اوپر تو مجھے یاد رکھتا تھا، آج اس زمین کے نیچے آ کر تو مجھے بھول گیا، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میری وجہ سے تجھے کتنی مشقت اٹھانی پڑتی تھی، کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی تھی اور کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی تھی میری وجہ سے، اور میری وجہ سے تو نے نیندوں کو قربان کیا، میری وجہ سے تو نے اپنے سونے کو قربان کیا، بیوی کو قربان کیا، بچوں کو قربان کیا، گھر کو قربان کیا، اپنی بہت ساری تمناؤں کو، بہت ساری آرزوؤں کو، بہت ساری خواہشات کو تو نے قربان کیا، نہ تو نے سردی دیکھی، نہ تو نے گرمی دیکھی، نہ تو نے برسات دیکھی، نہ تو نے آندھی دیکھی، نہ تو نے طوفان دیکھا، نہ تو نے ٹھنڈا پانی دیکھا، تو نے کچھ دیکھا نہیں، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا پھر بھی تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا تھا، اور بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا پھر بھی تو نے بستر کو چھوڑا، گھر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا پھر بھی تو نے گھر چھوڑا، روم چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا پھر بھی تو نے روم چھوڑا، کمرہ چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا پھر بھی تو نے بیوی بچوں کو چھوڑا، اور نیند تجھے زیادہ آتی تھی لیکن تو نے نیندوں کو قربان کیا، آج تو مجھے بھول گیا ہے، اور تو نے ان تمام چیزوں کو قربان کیا، قربان کرنے کے بعد تو مسجد میں جاتا تھا اور مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا، جس کے لیے تو نے ان تمام چیزوں کو قربان کیا، میں وہی ہوں، میں نماز فجر ہوں، میں فجر کی نماز ہوں، کیا تو مجھے آج بھول گیا؟ دنیا میں تو نے میری کس طرح حفاظت کی، لہٰذا دنیا میں تو نے میری حفاظت کی، آج مرنے کے بعد میں تیری حفاظت نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زندہ رہتے ہوئے تو نے میری حفاظت کی، آج وفات کے بعد، موت کے بعد میں تیری حفاظت نہ کروں، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں تیری فجر کی نماز ہوں، تو نے کتنی مشقت میرے لیے اٹھائی، نہ تو نے سردی دیکھی، نہ تو نے گرمی دیکھی، نہ تو نے آندھی طوفان دیکھا،
اور نہ تو نے اپنی نیندوں کو دیکھا، اپنی بیوی بچوں کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، سب کو قربان کیا، سب کو قربان کیا۔ سب کو قربان کرنے کے بعد میرے لیے تو نے اتنی قربانی دی، میرے لیے تو نے اتنی مشقت اٹھائی، میرے لیے اتنی پریشانی اٹھائی، لہذا جب زندہ رہتے ہوئے تو نے میری لیے اتنی پریشانی اٹھائی ہے، میری اتنی حفاظت کی، آج مرنے کے بعد میں تیرے کام آؤں گی، میں تیرے ہر سوال کا جواب دوں گی، اور مرنے کے بعد مجھ پر واجب ہے کہ میں تیری حفاظت کروں، لہذا آج میں تیری حفاظت کرنے کے لیے آ گئی۔ میں نے تمہاری طرف سے، آپ کی طرف سے جو سوالات کرنے کے لیے منکر نکیر آئے تھے، ان کے سوالات کا جواب دے دیا۔ اب آپ سکون کی نیند سو جائیں، اب آپ قیامت کے دن اٹھو گے، اب آپ سو جائیں، دلہن کی طرح سو جائیں، اب آپ قیامت کے دن اٹھو گے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس حدیث کو سن کر، اور دل جو ہے وہ باغ باغ ہو گیا اس حدیث کو سن کر، کہ جو لوگ نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے لیے تو خوش کر دینے والی حدیث ہے یہ، ان کے لیے تو بڑی خوشخبری کی بات ہے اس حدیث کو سن کر، کہ ان کو قبر میں جب وہ پہنچ جائیں گے تو قبر میں نماز فجر اس کو بچانے کے لیے آئے گی، نماز فجر اس کی سفارش کرنے کے لیے آئے گی، نماز فجر جو ہے اس کی طرف سے جو سوالات ہوں گے ان سوالات کو حل کرنے کے لیے نماز فجر پہنچ جائے گی۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اور ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور ہر مسلمان کو سوچنے کا مقام ہے یہ، کہ جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، ہر مسلمان سوچے کہ میں فجر کی نماز کی دنیا میں رہنے کے باوجود حفاظت نہیں کر رہا ہوں، تو مرنے کے بعد یہ نماز میری حفاظت نہیں کرے گی۔ تم یہ چاہتے ہو کہ فجر کی نماز مرنے کے بعد قبر میں تمہارے کام آئے، قبر میں تمہاری حفاظت کرے اور تمام عذابات سے تمہیں بچائے، تو تمہیں چاہیے کہ دنیا میں تم فجر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اگر زندہ رہتے ہوئے تم فجر کی نماز کی حفاظت کرو گے تو مرنے کے بعد بھی فجر کی نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ میری بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے نبی کی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں ابن ماجہ اٹھا کر، اور اگر آپ ابن ماجہ بھی نہیں پڑھ سکتے، ابن ماجہ بھی نہیں اٹھا سکتے، تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے تفسیر فتح العزیز، یہ دیکھ لیں آپ، اس کتاب میں صاف جو ہے الفاظوں میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، آپ خود دیکھ لیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے نبی کی بات ہے۔ ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اور فجر کی نماز جو قبر میں آئے گی وہ آپ ہی کی فجر کی نماز آئے گی، کسی دوسرے کی فجر کی نماز نہیں آئے گی، یا کسی دوسرے کی فجر کی نماز آ کر آپ کو بچائے گی، نہیں نہیں نہیں۔ یہاں دنیا میں جو میرا فنگر پرنٹ سے لوگ کھلتا ہے وہ میرے سے کھلتا ہے، کسی اور کے سے نہیں کھلتا ہے۔ جو بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ میرا ہی ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے، اور میں جو میرا اکاؤنٹ ہے میں اس اکاؤنٹ میں سے اپنے پیسے خود نکال سکتا ہوں، اس میں سے جو پیسے نکلیں گے میرے ہی پیسے نکلیں گے جو میں نے جمع کیے ہیں۔ کسی دوسرے کا اکاؤنٹ نہ میں کھول سکتا ہوں، کسی دوسرے کا اکاؤنٹ سے نہ میں پیسے حاصل کر سکتا ہوں، نہ کسی دوسرے کے ATM کارڈ سے جو ہے میں پیسے نکال سکتا ہوں، میں اپنے ہی اکاؤنٹ سے پیسے نکال سکتا ہوں۔ میں دنیا کے اندر جو اکاؤنٹ کام آئے گا میرا ہی اکاؤنٹ کام آئے گا، میرے ہی پیسے مجھے کام آئیں گے، میرا ہی گھر مجھے کام آئے گا، یعنی میری جو اپنی چیزیں وہ کام آئیں گی۔ تو اسی طرح فجر کی نماز جو کام آئے گی وہ آپ ہی کی فجر کی نماز کام آئے گی، جو قبر میں آئے گی وہ آپ ہی کی فجر کی نماز آئے گی، کسی دوسرے کی فجر کی نماز نہیں آئے گی۔ تو اس لیے آپ فجر کی نماز کی حفاظت کریں تاکہ مرنے کے بعد آپ کو سکون ملے، تاکہ مرنے کے بعد آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے، مرنے کے بعد آپ کی قبر میں جنت کی ہوائیں چلا دی جائیں۔ تو آپ کو فجر کی نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز کی حفاظت کریں گے تو آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی مسرت کی بات ہے، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ وقت آنے والا نہیں ہے، یہ وقت سب پر آئے گا، یہ وقت سب پر آئے گا، سب کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ آج تم کسی کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، کل کو لوگ تمہاری نماز جنازہ پڑھیں گے، یہ وقت سب پر آئے گا۔ اور یہ جو قبر کے سوالات ہیں، منکر نکیر کا آنا ہے، یہ سب پر آئے گا، کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ وقت سب کے لیے آئے گا۔ اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نماز فجر تمہاری قبر میں آئے، تمہاری طرف سے جو ہے وہ جواب دے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی فجر کی نماز کی حفاظت کرو۔ انشاءاللہ آج اگر تم فجر کی نماز کی حفاظت کرو گے تو مرنے کے بعد بڑا مزہ آئے گا۔ جب مرنے کے بعد تم قبر میں لیٹے ہوئے ہوگے اور فجر کی نماز تمہاری طرف سے جواب دے گی، اور منکر نکیر اس کے جواب سن کر ہی چلے جائیں گے، اور تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، تمہاری قبر کو وسیع کر دیا جائے گا، تو خدا کی قسم بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ اور یہ دن سب پر آنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ فلاں صاحب مر گئے میں نہیں مروں گا، آپ بھی مرنے والا ہو۔ آج ہم دوسروں کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں لیکن کل ایسا وقت آئے گا کہ لوگ ہماری نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، اور جو قبر میں اندھیرا ہوگا وہ اندھیرا کسی لائٹ سے، کسی ٹورچ سے، دنیا کی جو ٹورچ ہیں، دنیا کی جو لائٹ ہیں، ان سے قبر کا اندھیرا روشن نہیں ہوگا، قبر کا اندھیرا ختم نہیں ہوگا۔ قبر کا اندھیرا اگر ختم ہوگا تو وہ
فجر کی نماز سے ختم ہوگا۔ فجر کی نماز جو ہے وہ قبر کے اندر روشنی کرے گی۔ آپ کتنی بھی لائٹیں لے کر جاؤ، پہلی بات تو آپ لائٹ لے کر جا نہیں سکتے۔ اگر آپ لائٹ لے کر چلے بھی گئے، ٹارچ لے کر چلے بھی گئے، روشنی لے کر چلے بھی گئے، تو کوئی روشنی آپ کی کام نہیں آئے گی، کوئی روشنی آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ ہر روشنی وہاں پر ختم ہو جائے گی، ہر روشنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ختم فرما دیں گے۔ اس لیے آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی قبر روشن ہو، آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے، تو آپ کیا کریں؟ آپ فجر کی نماز کی پابندی کریں، فجر کی نماز کی حفاظت کریں، تاکہ جنت تک پہنچنے کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو۔ ہر مسئلے کا حل نماز ہے، ہر مسئلے کا حل فجر کی نماز ہے۔ خاص طور سے جو آدمی نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھے گا، جنت کا راستہ اور جنت تک پہنچنے کے لیے جتنے بھی بیچ میں رکاوٹیں ہیں، ان تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور جنت تک پہنچنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیں گے، اور جنت اس کے لیے روشن کر دی جائے گی۔ جنت کے اندر ہی اس کے لیے روشنی کر دی جائے گی، جنت کے اندر ہی اس کے لیے نور پیدا کر دیا جائے گا، اور اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نوجوان جو فجر کی نماز ہے، یہ نوجوان کی شکل میں اگر خود بتائے گی کہ تم جو ہے وہ سکون کی نیند سو جاؤ اور تم قیامت کے دن اٹھنا، تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی بڑی جو ہے انعام کی بات ہے یہ، اور کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے یہ۔ اس آدمی کی قسمت کھل گئی جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی فجر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اب بھی اتنا وقت نہیں ہوا ہے، اب بھی اتنی دیر نہیں ہوئی، اب بھی جو آپ کے پاس وقت ہے، اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ فجر کی نماز کی حفاظت کرو، ورنہ قیامت کے دن آئے گا، قیامت کے دن آپ چیخ چیخ کر یہ کہو گے کاش کہ میں دنیا میں اپنے نبی کی بات پر عمل کر لیتا، اپنے نبی کی بات مان لیتا، فجر کی نماز کی حفاظت کر لیتا، جیسا فجر کی نماز اس کو بچانے آئی ہے مجھے بھی بچانے آتی، میں بھی بچ جاتا۔ لیکن اب کیا ہے، بڑی مصیبت کی بات یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے، اپنے نبی کی بات پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے نبی کی بات پر اسی لیے عمل نہیں ہے کیونکہ بھروسہ نہیں ہے۔ کاش کہ اپنے نبی کی بات پر یقین کرتے۔ اب بھی وقت ہے کہ نبی کی بات پر یقین کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، ان کی بات پر یقین کرو، مسجد آؤ، ورنہ قیامت کے دن پچھتاؤ گے کاش کہ میں مسجد چلا جاتا، کاش کہ میں نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا، کاش کہ میں دنیا میں ہی علماء کی بات مان لیتا، دنیا میں ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر یقین کر لیتا، اعتبار کر لیتا، تو آج میں تمام عذابات سے بچ جاتا، تمام پریشانیوں سے بچ جاتا۔ لیکن اب وقت ہے، کرنے کو تیار نہیں ہے، کل وقت نہیں ہوگا، کرو گے تو کرنا بھی نہیں چاہو گے، اس لیے آج وقت ہے، آج بات ماننے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث سنیں آپ، الترغیب کی روایت ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا، رسول اللہ میرے گھر میں ایک اونٹ ہے، میں اس کو کھانا بھی ڈالتا ہوں، چارہ بھی ڈالتا ہوں، اس کو خوب کھانا کھلاتا ہوں، خوب پانی پلاتا ہوں، زیادہ کام بھی نہیں لیتا ہوں، اور میں اس کو اپنی اولاد کی طرح پالتا ہوں اونٹ کو، لیکن وہ اونٹ رات بھر چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے رات بھر چیختا رہتا ہے، اور بڑی بڑی آواز نکالتا ہے، ایسی آواز نکالتا ہے کہ اڑوس پڑوس کے بھی سب لوگ ڈر جاتے ہیں، اور میں بھی ڈر جاتا ہوں، مجھے ساری رات سونے نہیں دیتا ہے۔ تو جب انہوں نے شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس اونٹ کو بلا کر لے کر آؤ۔ تو وہ صحابی گھر گئے اور اس اونٹ کو جو ہے وہ بلا کر لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ سے کہا کہ کیا وجہ ہے، کیا تمہیں کھانا نہیں دیتے، کیا تمہیں پانی نہیں دیتے، کیا تم سے کام زیادہ لیتے ہیں، کیا تم پہ وزن اور جو بوجھ ہے وہ زیادہ ڈالتے ہیں، کیا تمہیں یہ مارتے ہیں، کیا تم پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں؟ تو اونٹ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ کھانا بھی مجھے بھر پیٹ کھلاتے ہیں، پانی بھی بھر پیٹ پلاتے ہیں، نہ مجھ پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کام بھی مجھ سے جتنا لینے کا ہے اتنا ہی لیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لیتے ہیں۔ تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تم چیختے ہو، چلاتے ہو، کیا وجہ ہے، ان کو سونے نہیں دیتے، ان کی نیندیں خراب کرتے ہو، تمہاری وجہ سے پوری بستی پریشان ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس اونٹ نے جو الفاظ کہے، اس اونٹ کے زبان سے جو جملے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹ کو زبان دی۔ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ اونٹ بول پڑا، وہ نبی ہیں، جو چاہے بھی وہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی، اونٹ نے کہا کہ رسول اللہ یہ بات نہیں ہے، یہ میری سب بات مانتے ہیں، میں بھی ان کی سب بات مانتا ہوں، مجھے بھر پیٹ کھانا کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ پھر پوچھا کیوں چلاتے ہو، کیوں چیختے ہو؟ عجیب جملہ سنیں آپ، اس اونٹ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آدمی فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، فجر کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن قضا پڑھتے ہیں۔ اب فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان ان کے پاس آتا ہے، اب شیطان پیشاب کر دیتا ہے، جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اس کے کان میں اور منہ میں پیشاب کر دیتا ہے،
تو شیطان کے پیشاب کرنے کی وجہ سے مجھے بدبو آتی ہے، اور یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور جس پلنگ کے اوپر یہ سوتے ہیں اس پلنگ کے نیچے میں آگ دیکھتا ہوں، آگ جل رہی ہے۔ حالانکہ یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے، حالانکہ یہ دیہات کے رہنے والے صحابی تھے، ان کو اتنا زیادہ علم نہیں ہوگا، یا یہ شروع میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، ان کو اتنا زیادہ نہیں پتہ ہوگا اس حدیث کے بارے میں، اور حالانکہ صحابی رسول ہے۔ اور اونٹ یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن قضا پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں، سستی کرتے ہیں، پڑھتے ضرور ہیں، ایسا نہیں پڑھتے ہیں لیکن یا رسول اللہ یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ بعد میں جا کر پڑھتے ہیں، قضا پڑھتے ہیں۔ تو قضا پڑھنے کی وجہ سے میں ان کے پلنگ کے نیچے، ان کے کھاٹ کے نیچے، ان کے بیڈ کے نیچے آگ دیکھ رہا ہوں، آگ جل رہی ہے، اور شیطان ان کے پاس آتا ہے، پیشاب کر جاتا ہے۔ شیطان کے پیشاب کی جو بدبو ہوتی ہے وہ بدبو مجھے ٹکنے نہیں دیتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے اور اس آگ کی وجہ سے میں رات بھر چلاتا رہتا ہوں، چیختا رہتا ہوں، اور کوئی بات نہیں، بس اتنی سی یہ بات ہے۔ تو فوراً وہ جو صحابی تھے ان صحابی نے توبہ کی اور فوراً ارادہ کیا، عہد کیا کہ اب میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھوں گا۔ تو اس کے بعد ان صحابی نے فجر کی نماز ہر دن جماعت کے ساتھ پڑھی، سارا معاملہ ختم ہو گیا، اونٹ ان کا فرمانبردار بن گیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو صحابی رسول ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور صحابی ہو نماز میں سستی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ یا تو یہ نئے صحابی ہوں گے، یا ان کو اس حدیث کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، یا یہ شروع کے صحابی ہوں گے، دیہات کے رہنے والے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا زیادہ، اور نماز چھوڑ رہے نہیں ہیں، بلکہ اس زمانے میں کاروبار نہیں ہوتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے، کھجور جو ہے گلی گلی جا کر بیچتے تھے، تو مشکل اور بڑے سختی والے اور مشکل والے کام ہوتے تھے، تو مشکل والے کام کرتے تھے سارے دن، تو تھک گئے ہوں گے، تو تھکان کی وجہ سے سو گئے ہوں گے۔ اب تو ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کون ہے ایسا آدمی جو پہاڑوں میں جاتا ہے، پہاڑوں میں چڑھتا ہو، اور صبح سے شام تک لکڑی کاٹتا ہو، شام کو آ کر لکڑی بیچتا ہو؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، سب اپنی دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کاروبار جو ہے وہ سکون کا کرتے رہتے ہیں۔ بالکل آسان ہے نماز پڑھنا۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ صحابی رسول ہیں، نماز چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ نماز پڑھتے ہیں، قضا نماز ہو جاتی ہے کبھی کبھی، تو قضا نماز پڑھنے کی وجہ سے کبھی کبھی ان کا اونٹ جو ہے چیختا چلاتا ہے۔ اونٹ نے کہا کہ بدبو آتی ہے، اور ان کے پلنگ کے نیچے میں آگ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں، تو اس آگ کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے میں رات بھر جو ہے چیختا رہتا ہوں، چلاتا رہتا ہوں۔ اب آپ خود کو سوچیں، خود کے بارے میں سوچیں کہ صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور ایک آپ ہیں، ہم ہیں مسلمان، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو جو آدمی فجر کی نماز اب نہیں پڑھتا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس کے روح سے، اس کے دل سے کتنی بدبو آتی ہوگی کیونکہ شیطان جس آدمی کو 60 سال 50 سال 70 سال ہو گئے نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ پڑھتا ہے تو مہینے میں ایک بار پڑھتا ہے، ہفتے میں ایک بار پڑھتا ہے فجر کی نماز، تو اس آدمی کے بدن سے، اس آدمی کے روح سے کتنی بدبو آ رہی ہوگی۔ اس روح کو لے کر، اس بدن کو لے کر، اس گندے دل کو لے کر، اس بدبودار روح کو لے کر کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ تو اس حدیث سے، اس روایت سے آپ کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک طرف یہ صحابی رسول ہیں، اور ایک ہم ہیں، ہم تو نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم تو جو ہے بھول گئے نماز کو۔ اب اس اونٹ نے جب صحابی رسول کو بتایا تو صحابی رسول نے فوراً توبہ کی، استغفار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عہد کیا، قسم کھائی یا رسول اللہ اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا وقت کب آئے گا، کب آپ توبہ کرو گے، کب آپ استغفار کرو گے، کب آپ جو ہے نمازوں کو شروع کرو گے، کب آپ یہ بات سوچو گے کہ میرے بدن سے بھی بدبو آ رہی ہے، میری بدن سے بھی جو ہے وہ شیطان کی پیشاب کی بدبو آ رہی ہے، میری روح سے بھی اور میرے دل سے بھی جو ہے وہ شیطان کی بدبو آ رہی ہے، میری روح بھی گندی ہو چکی ہے، کب آپ یہ سوچو گے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی کر سکتے ہو آپ۔ ایک دن ایسا آئے گا کچھ کر نہیں سکتے آپ، پچھتاؤ گے آپ، کاش کہ میں اپنے نبی کی بات کو مان لیتا، کاش کہ میں اس وقت سدھر جاتا، مان لیتا، کچھ کر لیتا، تو میرے ساتھ آج یہ نہ ہوتا۔ میرے ساتھ آج اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں پر، آج جو ہے وہ ایسا حال ہو گیا ہے، ایسا حال ہو چکا ہے کہ اب یہ حالت ہو گئی ہے ہماری مسجدوں کی کہ مسجد میں سب سے پہلے آئے بھی امام، اذان بھی امام دے، مسجد کو لوگ بھی امام کرے، مسجد کا تالا بھی امام کھولے، مسجد کا تالا بھی امام لگائے، خود اذان دے، خود جو ہے نماز پڑھائے، خود نماز کے بعد تعلیم کرے، پھر خود مسجد کی صفائی کرے، مسجد کی دیکھ بھال کرے، خود لائٹیں جلائے، صبح میں آ کر خود لائٹ بند کرے، اور پھر جب سب چلے جائیں گے پھر جو ہے خود جو ہے لائٹیں بند کرے، پھر خود مسجد کو تالے لگائے۔ یہ حالت ہو گئی ہے آج ہماری مسجدوں کی۔ کوئی جو ہے مسجد کی طرف دیکھنے بھی نہیں آتا ہے، نہ کوئی نماز پڑھنے کو تیار ہے، نہ کوئی اذان دینے کو تیار ہے، نہ کوئی مسجد کو دیکھنے کو تیار ہے۔
بالکل مسجد سے بالکل جو ہے مسجد سے وہ توجہ بالکل ختم ہو گئی ہے، ذرہ برابر بھی کوئی شوق ہے ہی نہیں، نہ ہمارے نوجوانوں کو اذان دینے کا شوق ہے۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی میں چاروں نمازوں میں یہاں نہیں رہتا ہوں، کاروبار پر رہتا ہوں، چلو ایک فجر کی نماز ایسی ہے کہ جس میں اپنی مسجد کے اپنے گھر میں رہتا ہوں، تو اس لیے فجر کی نماز میں جاؤں، اذان دوں، مسجد کی صفائی کروں اور مسجد کا تالا کھولوں، مسجد کی جو ہے صاف صفائی کروں، مسجد میں دیکھو کس چیز کی کمی ہے اس کمی کو پورا کروں، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو میں اذان دے دوں، اذان کی ذمہ داری لے کہ بھئی میں جو ہے اس دن فلاں دن میں اذان دوں گا، جمعے کے دن میں اذان دوں گا، یا سنڈے کے دن میری چھٹی ہوتی ہے میں خالی رہتا ہوں تو سنڈے کے دن میں سب سے پہلے مسجد جاؤں گا، مسجد کی صاف صفائی کروں گا، اگر صاف صفائی بھی نہیں کر سکتا تو مسجد میں کم سے کم اذان دے دوں، اذان دے دوں۔ لیکن آج یہ حالت ہو گئی ہے، ایک امام ہے، وہ امام جو ہے مسجد میں جائے گا، وہی تالا کھولے گا، وہ مسجد کی صفائی کرے گا، وہی اذان دے گا، وہی تعلیم کرے گا، وہی بعد میں مسجد کو لوگ ڈالے گا، ساری ذمہ داری اس کی ہے۔ کوئی ایک آدمی ایسا ہے ہی نہیں جس کو یہ شوق، یہ سارے شوق مر چکے، یہ سارے شوق کہاں دفن ہو گئے؟ دفن کیا ہوا بلکہ ضمیر مر چکا ہے، ایمان مردہ ہو چکا ہے، شوق بالکل ختم ہو گیا ہے۔ کبھی مسجد میں آ کر دیکھتے نہیں، کبھی مسجد کی زیارت نہیں کرتے۔ کتنے دن ہو گئے فجر کی نماز میں مسجد کی زیارت کرے، سوچیں آپ کبھی؟ لیکن یہ سارا شوق جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے بس وہ امام کو کرنا ہے، ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی سوچیں، آپ کبھی بیٹھ کر یہ سوچیں کہ کبھی مجھے توفیق ملی ہے کہ میں فجر کی اذان دوں، کتنے دن ہو گئے کہ فجر کی اذان دے کے میں کبھی زندگی میں فجر کی اذان نہیں دے سکا، تو کتنی بدنصیبی کی بات ہے یہ۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے تھا کہ دن بھر میں کام کرتا رہتا ہوں، دن بھر میں کاروبار پہ رہتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، دکان پہ رہتا ہوں، دن بھر جو ہے طرح طرح کے جو بھی کام ہے وہ کام کرتا ہوں، لیکن فجر میں مجھے ایک موقع ملتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، تو فجر میں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں سب سے پہلے مسجد میں جاؤں اور سب سے پہلے مسجد میں جا کر میں اذان دوں، تاکہ میری اذان سے لوگوں کی آنکھیں کھلے، میری اذان سن کر لوگ مسجد میں آئے، میری اذان سے مسجد آباد ہو، کیونکہ جس کی اذان سے مسجد آباد ہوگی اور جس کی اذان سن کر لوگ اتنے سارے نماز پڑھنے آئیں گے تو ان سب کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ لیکن اب کہاں یہ شوق ہے، اب تو یہ ہمارے نوجوانوں کا شوق بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں آتی اذان دینی، مجھے آتا ہی نہیں، میں کیسا دوں، مجھے میری آواز اچھی نہیں ہے، یہ اچھی نہیں ہے، وہ اچھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی سیکھو، جو اب اذان دیتے ہیں یہ بھی کوئی ماں کے پیٹ سے نہیں آئے تھے اذان سیکھ کر، بلکہ یہ بھی انہوں نے بھری جوانی میں اذان کو سیکھا ہے، اپنی آواز کو درست کیا ہے۔ آواز کس کی اچھی ہے؟ آواز تو کسی کی بھی اچھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز سے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ بھئی جس کی آواز خوبصورت ہوگی بس وہی اذان دے گا اور کوئی اذان نہیں دے گا۔ حضور کے زمانے میں اتنے سارے صحابی تھے جن کی آواز بہت خوبصورت تھی، لیکن حضور نے حضرت بلال کو مؤذن بنایا۔ مؤذن رسول کون ہے؟ حضرت بلال ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی آواز بڑی سریلی آواز تھی، بڑی خوبصورت آواز تھی، اور کسی کی بھی ایسی آواز نہیں تھی، ان کی آواز تھی خوبصورت، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہی کی خوبصورت تھی اور کسی کی خوبصورت نہیں تھی، بلکہ بعض صحابی اور بھی تھے جن کی آواز خوبصورت تھی، لیکن حضور نے ان کو مؤذن نہیں بنایا۔ اگر مؤذن آواز کے بنا پر ہی بنایا جاتا پھر تو اور بہت سارے صحابی تھے، پھر کسی اور کو بنا دے حضور مؤذن، لیکن مؤذن حضور نے حضرت بلال کو ہی بنایا۔ تو اذان کے لیے آواز کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب ہمارے نوجوانوں نے کتنے گانے یاد کیے ہوئے ہیں، اب ان سے کوئی کہتا ہے گانا گا تو گانے گاتے ہیں، انتاکشری کھیلتے ہیں ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، انتاکشری میں کیسے گانے گاتے ہیں۔ کسی نے کہا یار میں انتاکشری نہیں کھیلوں گا، مجھے گانے میری آواز اچھی نہیں ہے، یا کسی نے کسی اور موقع پر یہ کہا کہ شادی کے موقع پر اور دعوتوں کے موقع پر گانا گاتے ہیں ہمارے نوجوان، سڑی ہوئی آواز ہے لیکن اسی آواز سے گانا گاتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے کہا نہیں کہ یار میری آواز خوبصورت نہیں ہے لہٰذا میں گانا نہیں گاؤں گا۔ جس طرح گانے گانے کے لیے آپ اپنے آواز پر توجہ نہیں دے رہے ہو، آپ یہ نہیں کہتے ہو کہ میری اذان خوبصورت نہیں ہے، تو اسی طرح اذان کا بھی معاملہ ہے۔ آپ کے پاس موقع ہے فجر میں، آپ فجر میں اذان دیں، اذان سیکھیں، نہیں آتی تو سیکھیں، آپ دنیا کے اتنے کام آپ نے سیکھے جس میں کوئی ثواب بھی نہیں ہے، لیکن یہ تو ثواب کا کام ہے، سراسر ثواب کا کام ہے اذان دینا، تو یہ سیکھنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کا شوق بالکل ختم ہو گیا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اذان سیکھ لیا آپ اور پھر اذان دے رہے آپ، اگر اذان دیتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی پھر بھی وہ غلطی آپ کو معاف ہے، آپ کو کوئی مارے گا نہیں، کوئی آپ کو گالی نہیں دے گا، کوئی آپ کو برا بھلا نہیں بولے گا، کوئی آپ کو ایسا نہیں مسجد سے باہر نکال دے گا، تو نے جو ہے اذان غلط دی ہے تو مسجد سے باہر نکل جا، پھر مسجد میں نظر نہیں آنا، کوئی نہیں کہے گا آپ کو اس طرح کی بات، کوئی بھی نہیں، ہرگز آپ کو کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ اذان دینا کوئی فرض واجب نہیں ہے، اذان دینا کوئی فرض نہیں ہے،
ہاں اگر اذان دینا فرض ہوتی اور پھر اذان میں اگر کوئی غلطی ہوتی، جس طرح نماز ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، اب نماز کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ چھوٹ جاتے ہیں تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، واجبات چھوٹ گئے تو لیکن اگر فرض کچھ چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اذان دینا کوئی فرض تھوڑی ہے، اس لیے اذان میں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ غلطی آپ کو معاف ہے، نہ کوئی آپ کو گالی دے گا، نہ کوئی آپ کو یہ بولے گا کہ پھر سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو یہ بات نہیں بولے گا۔ اگر کوئی بولے گا تو صرف اتنا بول سکتا ہے بھائی آپ آپ جو ہے وہ اذان اچھی طریقے سے سیکھ لیں، اتنا تو آپ کو کوئی بول سکتا ہے، لیکن آپ کو کوئی مارے گا نہیں، آپ کو کوئی گالیاں نہیں دے گا، آپ کو کوئی بے عزت نہیں کرے گا۔ اب اس کے برعکس گانے ہیں اور آپ نے کہیں گانا گایا اور آپ کو وہ گانا یاد نہیں ہے، یا گانے گاتے گاتے آپ بیچ میں بھول گئے، ہو سکتا ہے 2-3 دوست آپ کو ٹوک دیں آپ کو، لیکن اذان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، کوئی آپ کو ٹوکے گا نہیں، کوئی آپ کو ٹوکے گا نہیں۔ ایک دن آپ غلطی کرو گے، دوسرے دن پھر تھوڑی بہت غلطی کرو گے، پھر سدھرتے جو ہے آپ کے اندر سدھار پیدا ہو جائے گا۔ لیکن آپ پہلے ہی یہ سوچ کر بیٹھ گئے مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں دے سکتا ہوں، میری آواز اچھی نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں دے سکتا، اگر آپ یہ سوچتے رہے تو آپ کی ہمتیں پست ہو جائیں گی۔ اب آپ جو بھی کام کرتے ہو، آپ اپنے کام کے بارے میں سوچیں کہ یہ کام کیا آپ کو آتا تھا، لیکن کرتے آپ جو ہے بڑے بزنس مین بن گئے، کام سیکھتے سیکھتے اب آج آپ کی یہ حیثیت ہو گئی کہ آپ دوسروں کو وہ کام سکھا رہے ہو۔ ایک وقت ایسا تھا یہ کام آپ سے بھی نہیں آتا تھا، لیکن آج اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو وہ کام اتنا آتا ہے کہ لوگوں کو آپ سکھا رہے ہو کام۔ تو اسی طرح اذان ہے، شروع میں آپ کو پریشانی ہوگی، اس کے بعد سیکھتے سیکھتے آپ سیکھ جائیں گے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فجر میں اٹھتے کاش کے ہمارے نوجوانوں کی یہ شوق ہوتا ہے کہ فجر میں اٹھوں، اور فجر میں مجھے موقع ملتا ہے 4 نمازوں میں رہتا نہیں ہوں، دکان پر جاتا ہوں، کام پہ جاتا ہوں، کاروبار کو جاتا ہوں، یا کچھ بھی جاب کرنے جاتا ہوں، نوکری پر جاتا ہوں، لیکن فجر کی نماز میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، تو مجھے ایک موقع ہے کہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں، فجر کی نماز میں جاؤں، اذان دوں، میری اذان سن کر لوگ آئیں، میری اذان سے لوگ مسجد میں آئیں، میری اذان سے جو ہے مسجد آباد ہو، یہ سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن آج کل سوچ کیا ہے؟ آج کل سوچ یہ ہے کہ اذان دینا میرا کام نہیں ہے، وہ مول صاحب کا کام ہے، مؤذن صاحب کا کام ہے، وہ جو مسجد کا ذمہ دار اس کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ نماز پڑھانا اس کا کام ہے، اذان دینا اس کا کام ہے، اور مسجد میں جانا اس کا کام ہے، مسجد کو آباد کرنا اس کا کام ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ میرا کام آوارہ گردی کرنا ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے، مستی مذاق کرنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، یہ میرا کام ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جنت اس کے باپ کی ہے، جنت کو خرید لیا ہے، یہی جنت کا سوداگر ہے، جنت میں صرف یہ جائے گا، انہیں ایگریمنٹ لکھا کے لے کے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا۔ حالانکہ یہ سب کی ذمہ داری ہے، مسجد کو آباد کرنا تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ اذان دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اذان دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اذان کا کام تو مول صاحب کا ہے، مول صاحب دیں گے اذان۔ تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے؟ اگر کوئی ان سے پوچھے تمہارا کام کیا ہے تو میں بتاتا ہوں ان کا جواب، وہ تو جواب نہیں دیتے ہیں، لیکن جواب اصل ہے کیا؟ ان کا کام ہے چغلی کرنا، غیبت کرنا، برائی کرنا، اور امام کی غیبت کرنا، مؤذن صاحب کی غیبت کرنا، اور مؤذن صاحب سے، امام صاحب سے نفرت کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ ان کو برا، یعنی جو آدمی یہ کام کر رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، ان کو برا بھلا بولنا اس کا کام ہے، اور اذان دینا کس کا کام ہے؟ وہ اس کا کام ہے۔ تیرا کام کیا ہے بھائی؟ تیرا بھی تو کچھ کام ہوگا، تیرا کام کیا ہے؟ ان کا کام کیا ہے؟ غیبت کرنا، برائی کرنا، نفرت کرنا، رشوت لینا، اور سود کا کاروبار کرنا، مووی دیکھنا، گانے سننا، گانے یاد کرنا، گانے گانا، اور گالی گلوچ کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، حرام کھانا، حرام کمانا، حرام بولنا، اور بے حیائی کرنا، نشہ کرنا، جوا کھیلنا، سٹے لگانا، شراب پینا، یہ ان کا کام ہے۔ یعنی جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ سارے کام انہوں نے اپنی ذمہ داری پہ لے لیے، اپنے ذمے لے لیے، اپنے سر پر لے لیے، وہ سارے کام یہ کریں گے۔ جو ثواب کا کام ہے وہ امام صاحب کرے گا، مسجد کا مول صاحب کرے گا، ہم نہیں کریں گے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جنت اس نے خرید لی، جنت کی چابی اس کی جیب میں ہے، یعنی جنت کا جو ہے وہ بینامہ اس نے کرا لیا، جنت کے کاغذات اور اس کے پاس ہیں، جیسا پراپرٹی کے کاغذات ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جنت کے کاغذات بھی اس کے پاس ہے۔ یعنی جنت والے کام کریں گے وہ، جہنم والے کام کرو گے آپ کو جنت میں نہیں جانا کیا؟ آپ کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کے گناہ کے کام نہ سیکھیں، نہ گناہ کے کام کریں، بلکہ ہمارے نوجوانوں کو شوق ہونا چاہیے اذان دینے کے، اذان سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ ورنہ آج کل تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کہیں پر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر اگر کوئی مسجد کے مول صاحب، امام صاحب چلے گئے تو یہ بولتے ہیں مول صاحب جاؤ، اذان کا ٹائم ہو گیا، مول صاحب جاؤ، مسجد نماز کا ٹائم ہو گیا، مول صاحب جاؤ، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، چلو جاؤ جاؤ۔ یعنی مول صاحب کو بول رہے ہیں چلے جاؤ، جاؤ تم نماز پڑھاؤ، جاؤ تم اذان دو، جاؤ مسجد کا آباد کرو۔ تم کیا کرو گے پھر؟ تم بھی تو کچھ کرو، کیا تمہارے اوپر فرض نہیں ہے نماز؟ بتاؤ، کیا تمہارے اوپر فرض نہیں ہے نماز؟ کیا تم نماز نہیں پڑھو گے؟ لہٰذا نماز جتنا ضروری اس کے لیے ہے، تم پر بھی اتنا ہی ضروری ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، تمہارے اوپر بھی اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی جو مسجد کا مول صاحب ہے، امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، بس اسی کو نماز پڑھنا ہے اور کسی کو نماز نہیں پڑھنا ہے۔
بلکہ نماز آپ پر بھی فرض ہے، آپ نماز کو نہ چھوڑیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کا سر کچلا جائے گا قیامت کے دن، پتھر سے سر کچلا جائے گا، سر کا قیمہ قیمہ بنا دیا جائے گا جو آدمی دنیا میں رہ کر نماز چھوڑتا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا سر کچلا جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو جاتے ہی جہنم میں داخل کر دیا جائے، آپ کا سر پتھر سے پھوڑا جائے، آپ کا سر قیمہ قیمہ کیا جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہو؟ نہیں چاہتے تو فیصلہ کریں آپ، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو شوق ہونا چاہیے، اذان سیکھنے کا شوق، اذان دینے کا شوق، مسجد میں جانے کا شوق، مسجد کو آباد کرنے کا شوق، مسجد میں صاف صفائی کرنے کا شوق، مسجد میں جھاڑو لگانے کا شوق، مسجد میں پوچھا مارنے کا شوق، اور مسجد میں جو جالے لگے ہوئے جالے صاف کرنے کا شوق، ان تمام چیزوں کا شوق ہمارے نوجوانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل کیا دیکھا جاتا ہے، مووی دیکھنے کا شوق ہے، نئی نئی مووی کون سی آ رہی ہے وہ دیکھنے کا شوق ہے، نئے نئے گانے کون سے ریلیز ہو رہے ہیں وہ گانے یاد کرنے کا، وہ گانے سیکھنے کا، ان گانوں کو لکھنے کا شوق ہے۔ میں نے کئی نوجوان ایسے دیکھے ہیں، انہوں نے اپنی پوری موٹی موٹی بک بھری ہوئی ہیں۔ کس طرح جب ان کی بک کو دیکھا جاتا ہے کھول کر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے جو بکوں میں پورا پورا گانا لکھا ہوا ہے، یعنی جو بھی کوئی نیا گانا آتا ہے اس گانے کو فوراً سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پھر اس گانے کو جو ہے لکھ لیتے ہیں۔ مطلب کتنی محنت کر رہے ہیں گانے کے متعلق۔ تم مر جاؤ گے تو قیامت کے دن یہ جو ڈائری، یہ جو بک تم نے گانوں سے بھری ہوئی ہے، جس بک میں تم نے گانے لکھے ہوئے ہیں، جس ڈائری میں تمہارے گانے ریکارڈ ہیں، جس بک میں جس ڈائری میں تم نے اپنے یہ گانے لکھے ہوئے ہیں، یہ بک تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ نہ گانا سننا چاہیے نہ گانا یاد کرنا چاہیے، لیکن تم سن رہے بھی ہو، گا رہے بھی ہو، یاد بھی کر رہے ہو، اور پھر ان کو لکھ بھی رہے ہو، بتاؤ کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ تو ان تمام چیزوں سے توبہ کریں۔ تو باتیں بہت ہو گئی، انشاءاللہ پھر فجر کی نماز کے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں وہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔